سلطان آج بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس میں سب سے پہلے ناجیہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ صاحب جی وہ تو حویلی کے پچھلے حصے میں موجود ہیں، نوکرانی نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اور سونو کہاں پہ ہے؟ صاحب جی وہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ ناجیہ وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دینا۔ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ آج آفس سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ ناجیہ کے ساتھ وقت گزارنے کا تھا۔ صاحب جی وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ پودوں کی کانٹ چھانٹ کریں گی اور تم نے اس کی بات مان لی۔ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما، یہ کہہ کے وہ جلدی سے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف گیا، لیکن وہاں پہ دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ حویلی کا پچھلا گیٹ کھلا ہوا تھا، یعنی ناجیہ وہاں سے جا چکی تھی۔ کہیں اس لڑکی کی یادداشت تو واپس نہیں آ گئی، اس نے بے اختیار سوچا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی یادداشت واپس آنے میں کئی مہینے لگ جائیں گے۔ سلطان نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ اب اس کا رخ باہر کی طرف تھا کہ اسے تھوڑے ہی فاصلے پہ ناجیہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ان کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ 17 سال کی وہ چھوٹی سی لڑکی اس وقت کرکٹ کھیلتی ہوئی بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی۔ سلطان اپنی جگہ پہ ٹھٹک کے رکا، غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں زمانے بھر کی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ ہٹو مجھے بال کروانے دو، جانی پہچانی مردانہ آواز سن کے ناجیہ نے جب نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو پھر نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی، کیونکہ وہاں پہ اس کے سلطان جی کھڑے تھے۔ بیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گرا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ سلطان کے آفس سے آنے سے پہلے حویلی واپس چلی جائے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سلطان کو اس کا حویلی سے باہر نکلنا پسند نہیں ہے۔ کہیں یہ پھر سے مجھے سزا تو نہیں دیں گے، اس نے کانپتے ہوئے سوچا۔ نہیں، اس بار میں ان کی کوئی بھی سزا نہیں مانوں گی۔ شرم کی وجہ سے اس کے گال لال ہو گئے تھے، کیونکہ سلطان کی سزائیں بہت انوکھی ہوتی تھیں۔ وہ سزائیں اسے شرمانے پہ مجبور کر دیتی تھیں۔ ارے بیگم صاحبہ بیٹ کیوں پھینک دیا؟ ذرا ہمیں بھی ایک بال کروانے دیں، ہم بھی تو دیکھیں آپ کیسا کھیلتی ہیں، سلطان نے شرارتی انداز میں کہا تو بچے بھی چلانے لگے۔ ناجیہ باجی آپ ہی جیتیں گی، ناجیہ باجی ایک سکسر لگا دیں۔ سکسر تو میں اب لگاؤں گا، لیکن یہاں پہ نہیں، کمرے میں لے جا کے، سلطان نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا۔ ناجیہ نے بیٹ تو اٹھا لیا تھا، لیکن اس کے ہاتھ ابھی بھی تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ یہاں پہ اکثر ہی بچوں کے ساتھ کھیلنے آتی رہتی تھی، اور اس بات کا پتہ سلطان کو آج چلا تھا، کیونکہ وہ خلاف معمول جلدی حویلی واپس آ گیا تھا۔ وہ پہلی ہی بال پہ آؤٹ ہو گئی تھی۔ شرمندگی کے مارے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سلطان مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ارے سلطان بھائی کہاں لے جا رہے ہیں ہماری باجی کو؟ ابھی تو ہم نے کھیلنا شروع کیا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ توتلی زبان میں بولتا ہوا آگے کی طرف بڑھا۔ اب اپنی باجی کو بھول جاؤ، یہ صرف میری بیوی ہے، یہ تم لوگوں کی کچھ بھی نہیں لگتی۔ سلطان نہ جانے کیوں اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کے دوسرا بچہ کہنے لگا، سلطان بھائی جیلس ہو رہے ہیں، تم جیسے بچوں سے جیلس ہونے کے بجائے میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دوں گا، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ سلطان بھائی ناجیہ باجی کا ہاتھ چھوڑ دیں، میں بڑا ہو کے ان سے شادی کروں گا۔ ایک اور بچہ پھنے خان بن کے میدان میں اترا۔ اوے چھوٹے، پہلے بڑا ہو کیا، اور خبردار جو میری بیوی پہ کسی نے بھی نظر ڈالنے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سلطان جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں چھوٹے بچوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں؟ ناجیہ نے فوراً ہی ان بچوں کی سائڈ لی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا ان بچوں سے؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، اس نے آنکھیں ٹمٹما دی۔ تم واپس چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ شرم کی وجہ سے اس کے گال ایک بار پھر سے لال ہو گئے۔ جیسے ہی وہ اس کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئی، وہ فکر مندی سے بولی، میں جا کے سونو کو دیکھتی ہوں، وہ جاگ گیا ہوگا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ سلطان نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ تم جا کے سونو بابو کو دیکھو اور کوشش کرنا کہ ہم لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرو۔
وہ ملازمہ کو ہدایت کرتا وہاں سے بھیج چکا تھا، جبکہ نازیہ نے ایک زوردار مکہ اس کے سینے پہ مارا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ وہ بس یہ سوچ رہی ہوگی کہ ہم ایک اور بچہ پلان کرنے والے ہیں، سلطان نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ اس کے چہرے کو دیکھ کے رہ گئی۔ آپ بہت ہی بے شرم ہیں، میری جان صرف اور صرف تمہارے معاملے میں۔ یہ کہہ کے وہ ذرا سا آگے کو جھکا تھا کہ نازیہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ ارے ارے کہاں جا رہی ہو؟ سلطان نے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ ہنستی ہوئی پورے کمرے میں گھومنے لگی۔ سلطان اسے پکڑنے کی کوششوں میں ناکام ہو رہا تھا۔ تم ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم نے پہلے بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، سزا تو تمہیں مل کے رہے گی۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ وہ اس وقت بیڈ کے دوسرے سرے پہ موجود تھے۔ سلطان نے پھرتی کا مظاہرہ کیا، بیڈ کے اوپر چڑھ کے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں دبوچ لیا اور بس اس کے چہرے کو دیکھ کے رہ گیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گی، تو پھر تم کیوں گئی تھی باہر؟ وہ اب سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے باہر جانے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ تم بہت معصوم ہو، تمہیں زمانے کی چالاکیوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی میری پیاری سی جان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ کہہ کے اس نے پیار سے اس کے گالوں پہ بوسہ دیا تو وہ اس میں سمٹ کے رہ گئی۔ اس کا وجود ایک بار پھر شرم کے مارے لرزنے لگا جب اس کی یہ حالت دیکھ کے سلطان کو لگا کہ وہ اپنے ہوش کھو دے گا۔ تم نے میرے حکم کو نہیں مانا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے ایک پنشمنٹ تو بنتی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کس طرح کی پنشمنٹ؟ آپ مجھے ماریں گے تو نہیں؟ دیکھیں مجھے مار سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ بچپن میں جب امی مجھے مارنے لگتی تھی تو میں فوراً سے ابا کے پاس چلی جاتی تھی یا پھر چارپائی کے نیچے چھپ جاتی تھی۔ نہیں میری جان، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس میٹھا میٹھا درد دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پراسرار لہجے میں بولا۔ وہ اس کی معصومیت، اس کا حسن اور اس کی جوانی دیکھ کے ایک بار پھر بہکنے لگا تھا۔ اس کی باہوں میں اس وقت ایک نازک سی کلی موجود تھی جو کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ تو پھر یہ کس طرح کی پنشمنٹ ہوگی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ کہہ کے اس نے پیار سے نازیہ کی آنکھوں پہ بوسہ دیا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب اپنی آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہ کہوں تم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولنی، اور اگر تم نے ایک بار بھی اپنی آنکھیں کھولیں تو پھر تمہاری سزا میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ اس کے کانوں پہ جھکتا ہوا پراسرار لہجے میں بولا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ وہ سسک کے رہ گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن سلطان نے اسے ایک بار پھر سے اپنی بازوؤں میں قید کر لیا تھا۔ تم اس جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلو گی۔ اگر تم یہاں سے ہلی بھی تو بھی تم ہار جاؤ گی اور تمہاری سزا ڈبل ہو جائے گی۔ سلطان جی دیکھیں یہ زیادتی ہے، میری غلطی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی آپ سزا دے رہے ہیں۔ ارے میری جان، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں نے تمہیں کہا ہے نا۔ چلو اب خاموش ہو جاؤ، مجھے تمہاری آواز نہ آئے، اور اپنی آنکھیں بند کرو، میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کروں گا۔ سلطان نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی پھیرتے ہوئے کہا اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ اس نے مضبوطی سے سلطان کے کالرز کو پکڑ لیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا جبکہ وہ زور زور سے اب اس کے سینے پہ ہاتھ مار رہی تھی اور اس سے خود کو دور کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر رکھی تھی کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس نے آنکھیں کھولیں تو سزا ڈبل ہو جائے گی۔ سلطان نے کافی دیر اسے اپنے قابو میں ہی کیے رکھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی منمانیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ وہ کبھی اس کے کالرز کو مضبوطی سے پکڑتی، کبھی اس کی کمر پہ ناخنوں کی مدد سے خراشیں مارتی۔ اس کی شرٹ پیچھے سے پھٹ گئی تھی مگر سلطان کو تو جیسے کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اسے فی الحال اتنا پتہ تھا کہ اس کے بازوؤں میں ایک پیاری سی معصوم سی لڑکی کھڑی ہے جو اسے ایک ہی نظر میں اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ جب سلطان نے اسے چھوڑا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اور اس نے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا دیا۔
تم نے آنکھیں کھول لی ہیں؟ سلطان نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ سہم کے بولی نہیں پلیز مجھے سزا نہیں دیجیے گا۔ میری جان ہم لوگوں کی پہلے ڈیل ہوئی تھی اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنی ڈیل کا کتنا پکا ہوں، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں، تو پھر تم اپنی اگلی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کے اس نے اس کی شرٹ کا پچھلا بٹن کھولا تو وہ سہم کے پیچھے کی طرف ہٹی اور بیڈ پہ جا کے گری۔ واہ میری جان تمہیں تو مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے، وہ کھل کے ہنستے ہوئے بولا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے سونو کی فکر ہو رہی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ یار وہ صرف 8 مہینے کا بچہ ہے معصوم سا۔ جی میں جانتی ہوں، اسی لیے تو مجھے اس کی ٹینشن ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کے وہ باہر کی طرف سرکنے ہی لگی تھی کہ سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک بار پھر سے اسے بیڈ پہ پھینک دیا۔ آج تو میں تمہارے قریب آ کے رہوں گا، آج تم مجھے اپنے قریب آنے سے نہیں روک سکتی ہو، وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا تھا۔ پچھلے 3 ہفتوں سے وہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب اس کا کنٹرول ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس لڑکی سے شدید محبت کرنے لگا تھا اور اب اس لڑکی کو اپنے نام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی کمر پکڑ کے ناجیہ کو اٹھایا، ایک بار پھر سے اس کی شرٹ کے بٹن کو چھیڑنے لگا، جبکہ وہ بار بار کنفیوز ہو رہی تھی۔ کبھی دائیں جانب منہ چھپانے کی کوشش کرتی، کبھی بائیں جانب اس کی شرٹ میں گھسنے کی کوشش کرتی۔ جب سلطان نے یہ دیکھا تو ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ ہی اتار کے پھینک دی۔ یہ تو چیٹنگ ہے، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ اس کے اس انداز پہ سلطان کو بے ساختہ اس پہ پیار آیا تھا۔ سلطان کی باڈی دیکھ کے اس نے ایک بار پھر سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سلطان کی جسامت بہت ہی مضبوط تھی اور یہ دیکھ کے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ آپ بہت بے شرم ہیں میری جان، ابھی تو آپ نے میری بے شرمی دیکھی ہی نہیں ہے، ابھی تو یہ ٹریلر ہے، فلم تو ابھی باقی ہے۔ یہ کہہ کے وہ ایک بار پھر اس پہ حاوی ہوا تھا۔ نہیں پلیز نہیں، اور نہیں میری جان، تم اب پوری کی پوری میری ہو تو میرا تم پہ پورا حق ہے۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے ڈسٹرب نہ کرو اور نہ ہی میرا موڈ خراب کرو۔ سلطان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ مگر مجھے بہت شرم آ رہی ہے، تمہاری آسانی کے لیے رکو میں کمرے کی لائٹ آف کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے ہاتھ بڑھا کے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا، کمرے کے دروازے پہ کسی نے زور سے دستک دی۔ وہ بری طرح سے بدمزہ ہوا، غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، یہاں سے چلے جاؤ، ہم مصروف ہیں۔ صاحب جی سونو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اس کو سانس نہیں آ رہا، وہ بہت بری طرح سے رو رہا ہے، شور مچا رہا ہے۔ ملازمہ کی آواز سن کے سلطان کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا، اسے سونو کی بہت فکر تھی۔ دوسری طرف ناجیہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، وہ بھی جلدی سے اٹھی، اپنی شرٹ ٹھیک کرنے لگی۔ سلطان اس وقت تک کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ناجیہ بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی ہوئی گئی۔ دیکھا تو واقعی سونو کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے لے کے ہسپتال گئے۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ بر وقت پہنچ گئے تھے، جس کی وجہ سے سونو کی زندگی بچ گئی تھی۔ دراصل سونو اپنی ماں کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے رو رہا تھا، اور پھر اس کی عادت تھی کہ وہ روتے ہوئے اپنا سانس بند کر لیتا تھا۔ ایک چھوٹے سے بچے میں اس طرح کا غصہ پایا جانا یہ ایک بہت ہی خطرناک بات تھی۔ ناجیہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، وہ کبھی اس کے ماتھے کو چومتی تھی، کبھی اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چومتی تھی۔ میرا پیارا بچہ، میرے دل کا ٹکڑا، میری جان، میرا سب کچھ، وہ اس کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ تو سلطان نے اسے دیکھ کے بے ساختہ ان لوگوں کی نظر اتاری تھی۔ میں اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہوں، اس لڑکی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ بغیر کسی رشتے کے کر رہا ہوں۔ سلطان نے اسے دیکھ کے بے ساختہ سوچا، اسے خود پہ غصہ آنے لگا، پچھتاوا بھی ہونے لگا کہ وہ کیوں ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا، اس کا دل بری طرح سے ناجیہ پہ فدا ہو گیا تھا۔ اور یہ بات آج کی نہیں تھی، بلکہ یہ اس وقت کی تھی جب اس نے ناجیہ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ جب بھی وہ اس لمحے کو سوچتا تھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگتی تھیں۔ یہ الگ بات تھی کہ بعد میں وہ ناجیہ سے دور ہو گیا تھا، مگر
اس کا چہرہ کبھی بھی اس کے ذہن سے جدا نہیں ہوا تھا۔ اور پھر جب 2 سالوں کے بعد اس نے اس دن ناجیہ کو دیکھا تو وہ خود پہ کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ سلطان کی نظروں کے سامنے گزرے ہوئے لمحات گھومنے لگے۔ وہ ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی جب سلطان اپنی کزن کو لینے کے لیے اس کے کالج میں گیا تھا، کیونکہ یوں تو اسے یہ کام سب سے زہر لگتا تھا، کیونکہ اسے لڑکیوں کی ذات سے ہی کوفت محسوس ہوتی تھی۔ وہ بہت ہینڈسم اور خوبصورت تھا اور وہ اس بات سے واقف بھی تھا۔ ابھی وہ میڈیکل کے لاسٹ ایئر میں تھا، بہت جلد وہ ڈاکٹر بننے والا تھا، جب اس کی نظر کالج کے دروازے سے نکلتی ایک خوبصورت لڑکی پہ پڑی۔ اس کے ساتھ باقی بھی لڑکیاں موجود تھیں، مگر سلطان کی نظر اسی پہ اٹک گئی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی اور آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ چمکنے والے ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے اور پھر اس کی ناک پہ موجود غصہ، وہ ان سب لڑکیوں سے الگ تھلگ معلوم ہو رہے تھے۔ اور پھر سلطان کی نظر اگلے ہی پل اس کے ساتھ چلتی اپنی کزن پہ پڑی۔ غصے میں موجود وہ اس لڑکی کی کزن کے ساتھ ہی اس کی گاڑی کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ سلطان کو تو جیسے اپنی قسمت پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے کالج میں آنا برا نہیں لگا تھا، بلکہ پہلی بار اس نے اپنی کزن پہ غصہ بھی نہیں کیا تھا۔ جویریہ نے اسے دیکھا تو فوراً سے کہنے لگی، سوری سلطان بھائی، اصل میں ٹیچرز نے مڈ ٹرم کا سلیبس بتانے کے لیے ہم لوگوں کو روک لیا تھا، جس کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے۔ ناجیہ خاموشی سے اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی تھیں، اس کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے۔ سلطان بھائی، یہ میری دوست ہے ناجیہ، یہ آج ہمارے ساتھ ہی جائے گی، آپ پلیز اس کو بھی اس کے گھر تک ڈراپ کر دیجیے گا، اس کی وین آج نہیں آئی ہے۔ ہاں ہاں بے فکر ہو جاؤ، ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے، سلطان نے پرجوش انداز میں کہا تو جویریہ اس کے اس انداز پہ ٹھٹک گئی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ سلطان کے دل میں لڈو کیوں پھوٹ رہے ہیں۔ اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، اب جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، ٹائم ضائع مت کرو، مجھے ایک میٹنگ کے سلسلے میں جانا ہے۔ ناجیہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی، جبکہ جویریہ فرنٹ سیٹ پہ اپنا بیگ رکھ کے سوار ہو گئی۔ جویریہ کا گھر پہلے آتا تھا۔ یار تم ٹینشن نہ لو، یہ بالکل تمہارے بھائیوں جیسے ہی ہیں، یہ تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیں گے، تم ان کو ایڈریس بتا دو۔ بابا گھر پہ شور کر رہے ہیں، میں جا کے ان سے مل لوں۔ جویریہ نے ناجیہ کو تسلی دی تو وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی، کیونکہ جویریہ کی ہمراہی میں سلطان کے ساتھ سفر کرنا کوئی بری بات نہیں تھی، مگر اکیلے اس اجنبی انسان کے ساتھ سفر کرنا وہ تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہو چکی تھی۔ سلطان نے گاڑی مزید آگے بڑھائی، پھر ایک جگہ پہ ہو کے اس سے کہنے لگا، کیا میں آپ کا ڈرائیور ہوں؟ وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ سلطان نے پھر وہی سوال کیا، کیا میں آپ کا ڈرائیور ہوں؟ اس بار اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر آپ پیچھے کیوں بیٹھی ہیں؟ آگے آ کے بیٹھے نا۔ وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی، پھر اپنا بیگ اٹھا کے فرنٹ سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ سلطان اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہا تھا، جن کا وہ بہت ہی مختصر انداز میں جواب دے رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں اب سلطان کی موجودگی میں بھی کوفت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اسے اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کر چکا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے یہی سوچا تھا کہ جس لڑکی کو وہ پہلی نظر میں پسند کر لے گا، وہ اس ہی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا، اور ناجیہ کا شمار اسی لڑکی میں ہونے لگا تھا۔ تھوڑا عرصہ مزید گزرا تو اس پہ یہ راز بھی آشکار ہوا کہ ناجیہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے چچا چچی نے اس کی پرورش کی تھی۔ اس کا کزن سکندر سلطان کا دوست تھا۔ اب تو سلطان کا اس کے گھر میں بھی آنا جانا لگا رہنے لگا۔ ایک دن جب وہ لاؤنج کے اندر داخل ہونے لگا تو اچانک ہی پانی سے بھرا غبارہ اس سے آ کے ٹکرایا۔ وہ لمحوں میں ہی بھیگ چکا تھا، اس کے سارے کپڑے برباد ہو گئے تھے، جبکہ سکندر اس کے پیچھے جا کے چھپ گیا تھا۔ وہ اپنی کزن ناجیہ کی حرکتوں سے واقف تھا۔ سلطان نے غصے سے چہرہ اٹھایا تو سامنے ہی وہ نادان سی لڑکی کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اسے تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا،
اس لیے فوراً سے کہنے لگا کوئی بات نہیں، آپ ریلیکس ہو جائیں، پلیز روئے نہیں۔ سکندر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے سلطان کو دیکھا تھا۔ یہ تو ہی ہے؟ مجھ سے تیری یہ ہمدردی ہضم نہیں ہو رہی۔ پھر وہ ناجیہ کو دھمکی دینے لگا، تم تو صبر کرو، شام کے وقت جیسے ہی بابا آتے ہیں میں بابا سے تمہاری شکایت لگاتا ہوں، میں مکر جاؤں گی۔ یہ کہہ کے وہ بال لہراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ ایک بات کا تو اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ سلطان اس کے خلاف گواہی نہیں دے گا، تو اس کا یہ مطلب کہ وہ سیف زون میں تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ سلطان کے والد لندن میں ہوتے تھے، اس کی والدہ اور اس کے والد سے 3 سال پہلے الگ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ جرمنی میں رہتی تھیں۔ وہ ایک بروکن فیملی کا حصہ تھا۔ ہمیشہ سے ہی اس کی خواہش رہی تھی کہ وہ اپنی مکمل فیملی کے ساتھ رہے، مگر اس کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے بابا کی طبیعت بہت خراب تھی، انہوں نے اسے واپس لندن بلا لیا، جبکہ دوسری طرف ناجیہ کے چچا چچی کی ہر روز ہی اس کی وجہ سے بحث ہوتی تھی۔ اس کی چچی اس سے نفرت کرتی تھیں، وہ اسے گھر پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجبوراً اس کے چچا نے اسے ہاسٹل بھیج دیا۔ 16 سال کی وہ چھوٹی سی لڑکی اکیلی ہاسٹل میں سب کچھ مینج کرتی رہی۔ وہاں پہ اس نے بہت کچھ سیکھ بھی لیا تھا، زمانے کے تھپیڑوں کا مقابلہ کرنا بھی جان چکی تھی۔ سلطان جب لندن اپنے والد کے پاس پہنچا تو وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، اس کی منت کرتے ہوئے کہنے لگے، میری آخری خواہش پوری کر دو، میرا بھرم رکھ لو، میرے دوست کی بیٹی سے شادی کر لو۔ سلطان کو لگا کہ 7 آسمان اس کے سر کے اوپر آ گرے۔ وہ تو یہاں پہ اپنے بابا کو ناجیہ کے بارے میں بتانے کے لیے آیا تھا۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی دب کے رہ گئے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ڈاکٹر اسے اپنے ساتھ باہر لے کے چلا گیا۔ پلیز کوئی بھی ایسی بات نہ کرنا جس سے تمہارے بابا کو ٹینشن ہو، ورنہ ان کی کنڈیشن مزید خراب ہو سکتی ہے۔ فی الحال تمہارے بابا جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو مان لو۔ وہ بہت تحمل سے ڈاکٹر کی بات سننے لگا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بابا کی بات مان لی۔ اس نے ان کے دوست کی بیٹی سے شادی کر لی۔ کومل 1 نمبر کی کھڑوس لڑکی تھی، وہ عیاش طبیعت کی مالک تھی۔ ایک مرد پہ اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بہت سے مردوں کے ساتھ دوستی تھی، جن کے ساتھ وہ گھومنے کے لیے بھی جاتی تھی، دیر تک آؤٹنگز بھی کرتی تھی۔ کبھی وہ ان کے ساتھ کلبز میں جاتی تھی، کبھی ان کو اپنے گھر پارٹیز میں بلا لیتی تھی۔ جب سلطان یہ دیکھتا تھا تو اس کا غصے سے خون کھولتا تھا۔ جس دن اس کا کومل کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اس دن اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ ناجیہ کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ مخلص رہے گا۔ لیکن اپنی بیوی کی حرکتیں دیکھ کے اسے مخلص رہنا بھی مشکل لگنے لگا تھا۔ کچھ عرصہ مزید گزرا تو کومل امید سے ہو گئی۔ وہ سلطان کا گریبان پکڑ کے اس پہ چیخنے چلانے لگی۔ وہ یہ بچہ نہیں چاہتی تھی، جبکہ سلطان چاہتا تھا کہ یہ بچہ اس دنیا میں آ جائے۔ جب اسے پتہ چلا کہ کومل اس کے بچے کو گرانا چاہتی ہے تو وہ اس کے قدموں میں گر گیا، اس کی منتیں کرنے لگا، خدا کا واسطہ ہے یہ ظلم مت کرنا۔ اس کے بدلے میں کومل کو 1 کروڑ دینے کا فیصلہ کیا، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ اسے آزاد کر دے گا، کیونکہ کومل اب اس سے آزادی مانگ رہی تھی، مگر یہ بچہ بیچ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ 1 کروڑ اور پھر آزادی کا نام سن کے وہ بہت زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ ایک عیاشی بھری زندگی۔ اس کے ماں باپ کو بھی اس کی اصلیت پتہ چل گئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہر طرح کا تعلق توڑ دیا تھا۔ انہوں نے پیسے دینا بھی بند کر دیے تھے، تو یہ 1 کروڑ ہی اس کا آخری سہارا تھا۔ مگر سلطان کو معلوم تھا کہ ان جیسی عورتوں کے لیے 1 کروڑ کی رقم بھی بہت کم ہوتی ہے۔ دوسری طرف ناجیہ کے چچا چچی اسے چھوڑ کے لندن شفٹ ہو گئے تھے۔ وہاں پہ وہ اپنے بیٹے سکندر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ چچا نے ایک کوشش کی تھی کہ وہ اپنی بھتیجی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، مگر چچی نے صاف انکار کر دیا تھا اور انہیں تسلی دی تھی کہ فکر مت کریں، ہم ہر مہینے اس کے لیے پیسے بھیج دیا کریں گے، آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چچی ہر مہینے اس کو پیسے تو بھیجتی تھی، مگر وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے کہ وہ عیاشی کر سکتی۔
اس کا بس ان پیسوں میں گزارا ہی ہوتا تھا۔ اب اس نے چھوٹے موٹے ٹیوشنز پڑھانا بھی شروع کر دیے تھے۔ جیسے تیسے کر کے زندگی گزر ہی رہی تھی، اور وہ بھی بس اب اپنی زندگی پہ گزارا ہی کر رہی تھی۔ دوسری طرف بچے کی پیدائش کے وقت کومل کا انتقال ہو گیا۔ اس کی روح اس فانی دنیا سے پرواز کر گئی۔ پیدائش کے دوران کچھ پیچیدگیاں ہو گئی تھیں جن کی وجہ سے ماں نہیں بچ پائی۔ اس کو تو وہاں پہ دفن کرنے کے بعد سلطان اپنے بچے کو لے کے پھر سے واپس پاکستان آ گیا۔ پاکستان میں ہی ایک ہاسپٹل میں جاب کرنے لگا۔ وہ سب سے بڑا اور مانا جانے والا ڈاکٹر تھا۔ دور دور سے اس کے پاس پیشنٹس آتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں شفا تھی۔ وہ جس پیشنٹ کا بھی علاج کرتا تھا وہ صحت یاب ہو کے جاتا تھا۔ برسوں بعد ہسپتال کے اس سنسان کارنر میں جب وہ داخل ہوا تو ایک مانوس سی خوشبو نے اس کے دل کو جکڑ لیا۔ وہی مہک، وہی سانسوں کی آہٹ۔ لمحے بھر کو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے ہر دھڑکن نے رک کے اس لمحے کو سلام کیا ہو۔ سامنے پیشنٹ روم کے اندر شیشے کے پار ایک کمزور سا وجود سفید چادر میں لپٹا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں رہی تھی، چہرے پہ شناسائی کا عکس تک باقی نہ تھا، مگر اس کا چہرہ وہی تھا، وہی جسے برسوں پہلے اس نے سجدوں میں مانگا تھا، دعاؤں میں رو کے پکارا تھا۔ اس کے قدم بوجھل ہو چکے تھے مگر دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا، اندر قدم رکھا۔ کمرے کی ہوا میں خاموشی کا راج تھا، صرف دل کی چیخیں تھیں جو سنائی دے رہی تھیں۔ یہ وہی ہے، اس کے دل نے پکارا مگر اسے کچھ یاد نہیں ہے۔ ناجیہ کی نگاہ اس پہ پڑی لیکن اس میں کوئی چمک نہ تھی، کوئی پہچان نہ تھی۔ وہ آنکھیں جو کبھی اس کے آنے سے جگمگا اٹھتی تھیں آج بالکل خالی تھیں۔ اس کی یادداشت جا چکی تھی۔ اس بار وہ اپنے ہاتھوں سے اسے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے تو اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ناجیہ کے پاس گیا، پیار سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہنے لگا، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے پاس آ نہیں سکا۔ اور پھر اس نے ایک کہانی بنا لی کہ ایک رات وہ ناراض ہو کے گھر سے نکل گئی تھی۔ اس نے اپنے بچے کو اور سلطان کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ اسے 2 دنوں سے تلاش کر رہا تھا، اور اگر آج اسے وہ ہسپتال میں ملی تو اسے یہ پتہ چلا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ ناجیہ نے جب یہ سب کچھ سنا تو اس نے اپنے ذہن پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی مگر اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ سلطان نے اسے تسلی دی، کہا کہ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں سب کچھ بہت جلد یاد آ جائے گا۔ فی الحال گھر چلو واپس، سونو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے خاموشی سے سلطان کا ہاتھ تھام لیا، اور سلطان کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے ایک لمحے کے لیے بھی عجیب نہیں لگا تھا، بلکہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شخص اس کے دل کے بہت قریب رہ چکا ہو۔ سلطان اسے لے کے واپس اپنی حویلی آ گیا۔ اس نے سب ملازموں کو اپنے سامنے جمع کیا، انہیں 2 ٹوک انداز میں سمجھا دیا کہ تم لوگ سب ناجیہ کو ناجیہ بی بی کہہ کے پکارو گے، اور ان کو یہی بتاؤ گے کہ وہ میری بیوی ہے اور سونو ان کا بیٹا ہے۔ صاحب جی، کیا آپ انہیں بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھیں گے؟ ایک ملازمہ نے بے ساختہ پوچھ لیا تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں بہت جلد اس سے نکاح کر لوں گا، مجھے یقین ہے وہ مجھے اپنا لے گی۔ وہ اندر ہی اندر ڈر رہا تھا کہ اگر ناجیہ کی یادداشت واپس آ گئی اور اس نے سونو کی وجہ سے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تو وہ کیا کرے گا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ناجیہ اس کے اور سونو کے بے حد قریب ہوتی جا رہی تھی۔ صبح جب وہ سو کے اٹھتی تھی تو سب سے پہلے سلطان جی کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتی تھی۔ سلطان اسے ہر روز ہی صبح چھیڑتا تھا، اسے تنگ کرتا تھا کہ تم اپنے بچے کو اپنا دودھ کیوں نہیں پلاتی ہو۔ وہ شرما جاتی تھی، کبھی گھبرا جاتی تھی، اسے کہتی تھی کہ میرا دودھ نہیں بنتا، اور وہ خود بھی حیران ہوتی تھی کہ اگر سونو میرا ہی بچہ ہے تو پھر جب وہ یہی سوال سلطان سے کرتی تھی تو وہ گڑبڑا کے خاموش ہو جاتا تھا۔
یا پھر بات ہی تبدیل کر دیتا تھا۔ ایک دن وہ اس کے ساتھ لان میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اپنا سر سلطان کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اس دوران سلطان اس کے قریب تو گیا تھا، لیکن اس نے ابھی تک کوئی حد کراس نہیں کی تھی۔ وہ پھول جیسی کلی کو روندنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ اس کی زندگی کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب خواہش کر رہا تھا کہ جلد از جلد ناجیہ کی یادداشت واپس آ جائے تاکہ وہ اسے شادی کی پیشکش کرے۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سلطان نے اس کے بالوں کی لٹیں اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اس کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ میں آپ سے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ آپ آسمان میں موجود ان تاروں کو گن سکتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو سلطان نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری محبت کا بھی تعین نہیں کر سکتے۔ میری محبت آپ کے لیے بہت زیادہ ہے۔ تو پھر تم میرے قریب کیوں نہیں آتی؟ وہ پیار سے اس کے گالوں پہ جھکتا ہوا بولا، تو وہ تیزی سے اس سے دور ہٹی۔ کیونکہ مجھے آپ سے بہت شرم محسوس ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیوں آپ جب میرے قریب آتے ہیں تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ سلطان جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے۔ ابھی تک ان دونوں میں کوئی رشتہ نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ ہچکچا جاتی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم ایک بار پھر سے شادی کر لیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے دل کی بات زبان پہ لانے کا فیصلہ کیا۔ مگر ہماری تو شادی پہلے ہو چکی ہے، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ ہاں، مگر میرا دل کر رہا ہے ہم ایک بار پھر سے نکاح کریں۔ سلطان نے فوراً سے اپنا ارادہ بتایا۔ لوگ مذاق بنائیں گے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ہم لوگ نکاح کر رہے ہیں۔ وہ ہنسنے لگی تھی، اس کی ہنسی بھی اسی کی طرح خوبصورت تھی۔ ان لوگوں کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ صاحب جی، آپ سے سکندر صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں۔ سکندر برسوں کے بعد امریکہ سے واپس آیا تھا۔ سکندر کا نام سن کے اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، اور پھر ماضی اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ ناجیہ اپنا سر پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گئی، اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ ڈاکٹر نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ کوئی ایک لفظ ایسا ہوگا یا پھر کوئی ایک واقعہ ایسا ہوگا جس کے یاد آنے پہ اس کی یادداشت واپس آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے شکایتی انداز میں نگاہیں اٹھا کے سلطان کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ سلطان نے اس سے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ اس کی بات سنے بغیر ہی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2 گھنٹے وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ وہ سکندر سے ملنے کے لیے باہر بھی نہیں آئی۔ سلطان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے، اور پھر ماضی میں سلطان کا اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھنا، پھر اچانک اس کی زندگی سے چلے جانا، سب کچھ اسے یاد آ چکا تھا۔ سونو اس کا بیٹا نہیں تھا، یہ بات بھی اسے یاد آ گئی تھی۔ اور اس دن اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ کسی نے اس کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ وہ ہاسٹل کی ہی ایک لڑکی تھی۔ پھر بعد میں اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا اور یہ بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ صبح کے وقت سلطان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اگر تم مجھ سے جدائی چاہتی ہو تو میں تمہیں جدائی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہاری غیر موجودگی میں میں کبھی بھی چین سے زندگی نہیں جی پاؤں گا۔ مجھے اور سونو کو تمہاری بے حد ضرورت ہے۔ ہم تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ اس بار زبردستی نہیں کروں گا، اور نہ ہی زبردستی کر سکتا ہوں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس بار میں تمہارے فیصلے کی قدر کروں گا، اور میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس پہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، لیکن خدا گواہ ہے کبھی بھی میں نے تمہارا ناجائز استعمال نہیں کیا۔ جذبات میں آ کے بہک ضرور جاتا تھا، مگر اپنی حد کراس نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ غلط ہے۔ میرے دل میں اپنی محبت جگا کے، میرے دل میں سونو کے لیے تڑپ جگا کے، اب آپ مجھے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ناجیہ کی بات سن کے اس نے خوشگوار حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تو کیا تم مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی؟ ناجیہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نکاح کا بندوبست کریں، جتنا جلدی ہو سکے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے بے حد محبت کرنے لگی ہوں۔ اب آپ سے دور ہونا
میرے لیے ناممکن ہے۔ سونو بلا شبہ میرا خون نہیں ہے، لیکن وہ میرا بیٹا ضرور ہے۔